بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم المقام صدر محفل حضرت علامہ قبلہ پیر محمد اسرار شاہ صاحب، جناب ذی عزت و احتشام حضرت قبلہ پیر ابرار شاہ صاحب، دیگر علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اللہ کریم یہ حافظ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ بہتر ہوتا ہے کہ نعت خان خطاب سنا کرے۔ بہرحال ٹھیک ہے، نابینا دوست ہیں۔ ہم بڑے کھلے دل سے نعت خان کو جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو چاہیے کہ دین سیکھیں۔ تشریف رکھیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ کے ولیوں کے عرس کی مناسبت سے فقیر نے آپ کے سامنے قرآن شریف میں سے ولیوں کی شان میں چند الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی گزری ہوئی کا غم ہوگا، نہ کوئی آنے والی کا خوف ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا عقیدہ ٹھیک رکھا اور تقوی اختیار کیا۔ اس آیت کو ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ الا کا معنی ہوتا ہے خبردار ہو جاؤ۔ ولیوں کی شان بیان ہو رہی ہے اور اگلے الفاظ ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی ٹھیک تھا، عمل بھی ٹھیک تھا۔ تو اس آیت میں اللہ ولیوں کو خود نہیں کہہ رہا کہ تم خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو کہہ رہا ہے لوگوں خبردار ہو جاؤ، میرے ولیوں کی یہ شان ہے۔ تو اصل نقطہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شان ولیوں کی بیان کی جا رہی ہے اور خبردار دوسروں کو کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں پر لازم ہوتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے معاملے میں خود بھی اللہ کا خوف کریں اور ان کا ادب و احترام کریں۔ اسی لیے اللہ کریم کا ارشاد حدیث قدسی میں ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ بخاری میں حدیث ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو وہاں ولی کے دشمن سے اعلان جنگ اور یہاں ولیوں کے بارے میں دوسروں کو خبردار کرنا، یہ دونوں باتیں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اللہ کریم نے اللہ کے ولیوں کی دو نشانیاں اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں۔ الذین آمنوا، نمبر ایک ان کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوگا، وکانوا یتقون، ان کا تقوی
ٹھیک ہوگا، اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ یہ دو باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ کے ولی کو پہچاننے کی اس کا طریقہ کار کیا ہے، تھرمومیٹر کیا ہے، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے ولی کو پہچان سکتے ہیں کہ اللہ کا ولی ہے یا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات ہے الذین آمنوا، اللہ کے ولی کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ آج جو بھی اللہ کا ولی بن کے ہمارے سامنے آ جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یا وہ کہے کہ میں رسولوں کو نہیں مانتا، یا وہ کہے کہ میں صحابہ یا اہل بیت کو نہیں مانتا، یا وہ کہے کہ جو میری مرضی ہے میں مننا یا نہ مننا، میری طریقت میں جو دسے گی میں کراں گا، مولوی اپنا مذہب کول رکھو، یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا ولی اسے کہتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، جس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، وہ شیطان کا ولی ہوتا۔ صرف ولایت کا دعویٰ کافی نہیں ہے، یا کسی کے بارے میں مشہور ہو جانا کہ یہ جی پیر صاحب ہیں، اگر ایمان اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ شہرتیں کام نہیں دیں گی۔ اللہ کے ولیوں کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے ولیوں کا وہی ایمان ہوتا ہے جو ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ اللہ ایک ہے، ہر ولی مانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے پیغمبر اور سب سے آخری نبی ہیں، یہ ہر ولی مانتا ہے۔ جو ان باتوں میں سے کسی بات کو نہ مانے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن لائے ہیں اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، جو کہے میں اس کی تلاوت نہیں کرتا، جو کہے میری طریقت اور ہے، یہ قرآن شریف یہ پڑھنا پڑھانا یہ مولویوں کا کام ہے، تو یہ سارے اسلامی عقائد کے بنافی اقوال ہیں۔ اللہ کریم کا ولی کبھی ایسی بات اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ اور ولیوں کا عقیدہ ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز میں ولی ہم لوگوں سے چپا ود ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادب۔ ولی ہمیشہ با ادب ہوگا۔ ادب کا حکم تو عوام کو بھی ہے، لیکن اللہ کا ولی ادب کے معاملے میں دوسروں سے زیادہ اوپر ہوگا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں التصوف کلہ آداب، تصوف نام ہی ادب کا ہے۔ لکل حال ادب ولکل مقام ادب، ہر حال میں ادب ہے، ہر مقام پر ادب ہے۔ مطلب ہے کسی حال میں چلا جائے، اللہ کا ولی حال ہوتا ہے نا جی، مینوں حال پہ گیا، اگر ادب چھوڑ دیا تو ولی نہیں ہے۔ کسی مقام پر چلا جائے، ولکل مقام ادب، وہ مقام ولایت ہے، مقام ابدالیت ہے، مقام غوثیت ہے، جس مقام پر بھی چلا جائے ادب چھوڑ دیا تو ولایت گرل۔ تو ولی ہمیشہ با ادب ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں، اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ادب کا حکم دیا ہے نا، تو پھر باقی ہر شے پیچھے رہ گئی۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا ہے اور مجھے کیا ہی خوب ادب سکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، آسمان کی طرف دیکھنے لگے۔ اوپر سے ایک اور فرشتہ آیا، وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس فرشتے نے جبریل امین کی موجودگی میں سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ وہ نبی بننا چاہتے ہیں جو بادشاہ ہوتا ہے یا وہ نبی بننا چاہتے ہیں جو بندہ ہوتا ہے؟ آپ کو بادشاہت پسند ہے یا ابدیت پسند ہے؟ نبیًا ملکن اور نبیًا عبدن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سوال جب ہوا تو یہ بہت ساری حدیثوں میں یہ واقعہ، ایک حدیث نہیں ہے اس موضوع پر، کئی حدیثیں، مجموع الزوائد میں اکٹھی حدیثیں ایک ہی صفحے پر موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا مشورے کے طور پر کہ جواب کیا دوں۔ جبریل امین نے ایسے کیا، اب آپ میرے بات غور سے میرا ہاتھ دیکھنا آپ غور سے۔ جبریل نے ایسے کیا، سمجھ آ گئی؟ محبوب آپ نے عاجزی اختیار کرنی، جھکنا ہے،
ہاتھ کو نیچے سے اشارے سے دبایا. حضور سمجھ گئے. حضور نے فوراً جواب دیا بل نبی عبدا، مجھے وہ نبوت پسند ہے جس میں ابدیت ہو. سنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا پسند فرماتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سونا پسند فرماتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرم بستر کی بجائے سخت بستر کو پسند فرماتے تھے. ایک دفعہ اما عائشہ صدیقہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے کھجور کی چھالیں اور پتے بچھا دیے تاکہ بستر مبارک تھوڑا نرم ہو جائے. تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا دیر سے جاگے. تہجد کے وقت جاگ تو گئے لیکن پہلے والی روٹین سے ہٹ کے کہہ لو 10-15 منٹ لیٹ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بستر نرم کس نے کیا تھا؟ اما پاک نے عرض کیا حضور ہم سے نہیں دیکھا جاتا، آپ سخت بستر پہ آرام فرماتے ہیں، صبح آپ نے اٹھنا ہوتا ہے سحری کے وقت. حضور نے فرمایا نہیں، میں دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں آیا. قربان جائے اس نبی کی نبوت پر. دنیا کے وڈیرے اپنی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، تیرا میرا نبی اپنے لیے مشکلات کا راستہ اختیار کرتا ہے اور امت کے لیے سہولت کی دعائیں دیتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بعد والی امت کو اپنے غلاموں کا، صحابہ کا اور اہل بیت کا بھی ادب سکھایا ہے. ایک دفعہ ایک بندہ حضرت امام باقر کے پاس آیا. یہ روضۃ الکافی میں یہ جو دوسرے دوستوں کی کتابیں ہیں نا، جو ان کے اندر یہ کتاب، یہ حدیث موجود ہے، ان کے بقول یہ حدیث اس کو کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ حضرت امام باقر کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حضور آپ کے چچا زاد بھائی کی آپ کے ساتھ کشمکش ہے، جھگڑا ہے، اب وہ بھی آل رسول ہیں، سید ہیں، آپ بھی سید ہیں، تو ہم کہاں جائیں؟ ایک حسنی تھے ایک حسینی تھے، تو ہم تو پھنس گئے. تو ہم تو آپ کا ساتھ دیں، ان کے گناہ گار، ان کا ساتھ دیں، آپ کے گناہ گار. آپ نے فرمایا تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک اس نے برتن بنانے والا کو دی ہوئی تھی اور ایک زمیندار کو دی ہوئی تھی. تو جب شادی کر کے دے دی، کچھ عرصے کے بعد اپنی بیٹیوں سے ملنے کے لیے گیا، تو وہ جو برتنوں والوں کو دی ہوئی تھی اس کے گھر گیا تو کہنے لگا بیٹی کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابا جی خیر ہے، بس بھٹی تیار ہے، آپ دعا کریں اللہ کرے بارش نہ ہو تو انشاءاللہ بھانڈے پک جائیں گے، آپ کی بیٹی کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا. اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اللہ کرے بارش نہ ہو. دوسری کے پاس گیا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ابا جی فصل تیار ہے، بس ایک بارش کا انتظار ہے، دعا کریں اللہ کرے بارش ہو جائے، کڑک چنگی ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا یا اللہ اگر میں بارش مانگتا ہوں تو وہ مرتی ہے، بارش نہیں مانگتا تو یہ مرتی ہے، میں تو پھنس گیا. سیدھا امام باقر نے جواب دیا اس مرید کو، اس آدمی کو، کہ تمہاری مثال اس آدمی جیسی ہے، تم میرا ساتھ دو تو ان کے گناہ گار، ان کا ساتھ دو تو میرے گناہ گار. بھائی تم ایسا کیا کرو، ہمارے معاملات میں خاموش رہا کرو، تمہیں بولنے کی ضرورت ہے. بڑی مشہور معروف کتاب ہے جی، سیاستہ میں ان کی، یوں کہہ لیں میں سمجھانے کی، ان کی سیاستہ میں شمار ہوتی ہے. وہ روضہ اور فروع ملائی جائے تو وہ بھی 6 ہی بنتی ہے. تو سبق مل گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، آپس میں ان کی چپکلش ہوئی تھی نا، قرآن میں لکھا ہوا ہے، وہ قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی مبارک سے پکڑ لیا تھا، قرآن ہے. تو وہاں تم کسی کو غلط اور کسی کو صحیح کہہ سکتے ہو؟ کیا یہ اصول بتا سکتے ہو وہاں پر کہ جی فلسفے کا اصول ہے کہ 2 بندے جھگڑ پڑیں تو ایک ضرور جھوٹا ہوتا ہے؟ یہ بدتمیزی کوئی کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. دونوں اللہ کے پیارے ہیں, ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں, ہم دونوں کا ادب کرتے ہیں, ان کا معاملہ وہ جانے اور ان کا رب جانے. اسی طرح صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان کوئی نوک چوک ہوئی ہو, خواہ جنگ ہوئی ہو, اہل بیت کی آپس میں, یہ ان کی آپس کی بات تھی, دونوں طرف اہل بیت ہیں, اب بول فلسفے کا اصول یہاں لیا. اس کا مطلب ہے تمہارا فلسفہ غلط ہے, اور مصطفیٰ کریم کو جو اہل سنت نے ادب سکھایا ہے, یہ ادب کی راہ ٹھیک ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات لکھتے ہیں کہ غلطی سے کسی کا ادب کرنا بہتر ہے اس سے کہ غلطی سے کسی کی بے ادبی ہو جائے. دیکھو بڑے غور کی بات ہے بھائی. میں جاتا رہتا ہوں نا سفر پہ, میرے ساتھ ایسا کئی دفعہ ہوا ہے. میں کسی چائے شائے پینی ہو تو میں نے کہا یار گاڑی روکو میں چائے پی لوں. وہ سڑکوں کے سجے کھبے منجیاں پھیلی چارپائیاں ہوتی ہیں, ادھر وہ کولر شولر پانی کے مٹکے رکھے ہوتے ہیں, تو ادھر کی میں بیٹھنے لگوں تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور بھاگتا ہوا آ جاتا ہے. السلام علیکم بابا جی. وہ ساوی ٹوپی دیکھی نا تو وہ ساتھ بندے دیکھے تو اس نے سمجھا کہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا. بابا جی تھاپڑا مارو. السلام علیکم. تھاپڑا مار دیا, وہ تھاپڑا مروا کے بھاگ گیا. ایمان سے بتاؤ, اگر وہ مجھے کہتا جا جا تیرے میرے کے میں کئی ویکھے نا تو ساوی ٹوپیاں پا کے پھر دے ہوں ہو, وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا, تو تماشا بنایا ہوں. میرے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں یہ بندہ اچھا ہے بھی کہ نہیں. اس نے میرا ظاہری روپ دیکھا, اس نے سوچا چنگا ہی ہوگا. اب اگر وہ کہے کہ تیری ایسی تیسی, وہ بہتر ہے یا اس نے کہا بابا جی تھاپڑا مارو. ایمان سے بتاؤ آخرت کس چیز سے سنورتی ہے؟ ادب سے. تو بے احتیاطی نہ کر, کچھ پتہ نہیں. ہر جھاڑی پہ ڈنڈا نہ مار, کسی جھاڑی میں شیر سویا ہوگا تجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ بدتمیز مذہبوں سے محفوظ رکھے. لوگ بدتمیز ہوتے ہیں نا, بعض مذہبی بدتمیز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ بدتمیزی جو سکھاتا ہی بدتمیزی ہے. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. میں نے اختصار کے ساتھ ایک ادب کی بات آپ کو سکھائی, عرض کی ہے, پیش کی ہے آپ کی خدمت میں. دوسرے نمبر پہ اللہ کے ولیوں کی یہ پہچان ہوگی کہ اللہ کا ولی متقی ہوگا, اس میں تقوی ہوگا. اللہ کریم قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوں. اب یہ قرآن ہے, بات اور سامنے آ گئی. پہلے تو وہ آیت تھی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کے ولی کا ایمان اور تقوی دونوں ٹھیک ہوتے ہیں. یہ آیت خالص اس موضوع پر ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہی وہ ہیں جو متقی ہوں. ایک دفعہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یا رسول اللہ من آل محمد, یا رسول اللہ آل محمد کون ہیں؟ اب یہ طبرانی میں دو جگہ پر حدیث, دو کتابوں, طبرانی صغیر میں بھی ہے, طبرانی اوسط میں بھی ہے. یہ کتابوں کے میں نام بتا رہا ہوں. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من آل محمد, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تقی, فرمایا ہر متقی آل محمد ہے. اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن پڑھا. آپ نے فرمایا اگر چاہو تو یہ قرآن پڑھ لو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہی کیا کم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کے اپنی حدیث کی تائید قرآن سے فراہم کر دی. حضرت پیر میرے شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فتاوی مہریہ کے صفحہ نمبر 18 پہ, اتفاق سے مجھے صفحہ نمبر یاد ہے, آپ وہاں پر یہی حدیثیں, اس قسم کی ایک دو حدیثیں اور بھی ہیں, آپ نے وہ حدیثیں نقل کر کے فرمایا ہے, فیصلہ دیا ہے کہ ہر متقی آل محمد ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مطلع القمرین میں یہی لکھا ہے کہ ہر متقی آل محمد ہے. ہمارے پاس یہ ہستیاں اتھینٹیکیٹڈ ہستیاں ہیں,
ادھر قرآن حضور پڑھ رہے ہیں، اپنا ارشاد سنا رہے ہیں کہ میری آل میں آنے کے لیے متقی ہونا پڑے گا۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے، مسند احمد میں حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یمن میں بھیجنے لگے تبلیغ کے لیے، تو آپ راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، معاذ بن جبل سواری پر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے نیچے پیدل چل رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ یہ وہ ہم کہتے ہیں نا غلام سواری اوپر اور آقا، یہ ہم آقا کی جب شان بیان کرتے ہیں تو یہ وہ موقع تھا۔ تو معاذ کے ساتھ آقا چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، نصیحتیں کر رہے ہیں، یہ کرنا وہ کرنا، ایسے نہ کرنا ویسے نہ کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پورا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ بڑی لمبی حدیثیں ہیں، باتیں ہیں کافی، وہاں جانا، وہاں کے لوگوں کو کہنا اللہ ایک ہے، جب وہ اس بات کو مان لیں پھر ان کو بتانا نماز فرض ہے، جب وہ نماز پڑھنے لگ جائیں پھر ان کو بتانا زکوٰۃ بھی دینا ہوتی ہے، جب ان سے زکوٰۃ لینے لگو تو ایاک وکرائم اموالہم، ان کے اچھے اچھے مال زکوٰۃ کے بہانے سے نہ لے لینا، واتق دعوت المظلوم، اور مظلوم آدمی کی آہوں سے ڈرنا، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی آہ سیدھی عرش پہ جاتی ہے، اس کی آہ میں اور اللہ میں پردہ کوئی نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ بھی سن لیں، الظلم ظلمات یوم القیامت، ظلم قیامت کے دن ظلمات ہوگا، کوئی بندہ کسی پہ ظلم نہ کرے، اس راہ پہ نہ چلنا۔ اللہ والوں نے اس لیے حکومتیں نہیں کیں، حکمرانیاں نہیں کیں، وزارتیں قبول نہیں کیں، اس لیے کہ تاکہ اللہ کرے ہم سے کسی کے حق میں کوئی ظلم نہ صادر ہو جائے۔ تو آپ سمجھا رہے ہیں ان کو، فرمایا وہاں ایک اور آدمی آپ کا جو دوست ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا وہ بھی وہاں جا چکے ہیں، دونوں مل کے کام کرنا، بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوش رکھنا، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کرنا، یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، دین میں مشکلات پیدا مت کرنا، وتتابعا ولا تختلفا، فتویٰ دو گے تو ایک جیسا فتویٰ دینا، تمہارا فتویٰ کچھ ہو اس کا فتویٰ کچھ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کے ذہن خراب ہوں گے۔ یہ ہمارے میں آج کے ماحول کے مطابق باتیں کر رہا ہوں کہ اس وقت بھی ہم نے سرگودا میں یہ اپنا چند وہاں پر جو مفتی ہے نا آپس میں رابطہ کر لیتے ہیں، ایک بندہ میرے پاس آ گیا سوال لے کے، اس کا کیا جواب ہے، طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، تو ہم مفتیوں کو بتا دیتے ہیں میرے کو فلانا بندہ آیا بیٹھا جے نکال تھوڑے کول بھی آنا ہے۔ بندے اس وقت تک فتویٰ آگے سے آگے پوچھنے کے لیے چلے رہتے ہیں جب تک ان کی مرضی کے مطابق فتویٰ نہیں ملتا۔ دین والی بات شاید کوئی نہیں ہے، سونا پسند کا فتویٰ لینا چاہتے ہیں، جب سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی بھی نہیں ہمارے حق میں لکھ رہا، پھر بیان تھوڑا سا بدل دیں گے، سارے سوال بدل جائے گا تو جواب بدلے گا نا، پھر یوں ہیرا پھیری شروع ہو جائے گی۔ یہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت پھر اس وقت سے ہی ہمارے بھی حالات دیکھ رہے ہیں، تو آقا نے ان دونوں غلاموں کے لیے نصیحت فرمائی، وَتَتَابَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، فتویٰ ایک جیسا دینا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ مفتیوں کا آپس میں رابطہ ہو۔ بہرحال آپ چلتے جا رہے ہیں، نصیحتیں کرتے جا رہے ہیں، یہ لمبی معاذ بن جبل کو حضور کا یہ نصیحت نامہ مختلف کتابوں میں پھیلا، اس کو یکجا کیا جائے الگ کتاب بن سکتی ہے۔ جس نے خطبہ حجت الوداع ہے وہ بھی مختلف کتابوں میں پھیلا پڑا ہے، اس کو بھی یکجا کیا جائے تو وہ بھی ایک کتاب ہے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر کے باہر نکل گئے، آخر میں آپ کی مسجد مبارک تھی، مسجد نبوی، اس کے پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا اے معاذ لعلک تمر بمسجد ھذا وقبری، آئندہ جب تم واپس آؤ گے نا، ہو سکتا ہے میری اس مسجد کے پاس سے جب تم گزرو تو یہاں میری قبر بھی ہو۔ معاذ بن جبل سے رہا نہ گیا، رونا آ گیا، اور رونا جب روک رہے تھے تو زبردستی ان کا رونا ان سے چھوٹ گیا، تو وہ ڈیک نکل گئی۔ تو جب وہ زبردست سخت روئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پیچھے پھیر لیا، مدینہ شہر کی طرف اپنے رخ انور کر لیا،
ازماز بھی کھڑے ہو گئے کہ حضور نے چہرہ مبارک پیچھے کس وجہ سے پھیرا ہے. تو آپ نے جب چہرہ مبارک پیچھے پھیرا تو فرمایا ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا. فرمایا تمام لوگوں میں میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو متقی ہوگا. ان اول الناس بی المتقون من کانو، خواہ وہ کوئی بھی ہوں، حیث کانو، خواہ وہ کہیں بھی ہوں. بھائی ان دونوں لفظوں میں غور کیجئے. من کانو کا معنی ہے جو بھی ہو، حیث کانو کا معنی ہے جہاں بھی ہو. ساری چیزیں آپ نے، سارے امتیازات مٹا کے تقوی کا معیار قرار دیا. اور وہ کس کے لیے معیار ہے؟ من کانو، خواہ وہ جو بھی ہو. کس جگہ والوں کے لیے معیار ہے؟ فرمایا نہیں کوئی جگہ کی پابند نہیں، وہ جہاں بھی ہو. میرے قریب سب سے زیادہ وہ بندہ ہوگا جو متقی ہوگا. کوئی بھی ہو کا مطلب ہے اس کی قوم کوئی بھی ہو، گورا ہو، کالا ہو، چودھری ہو، ملک ہو. اور جہاں بھی ہو اس کا مطلب ہے عربی ہو، اجمی ہو، عربی ہو، پاکستانی ہو، افغانی ہو، جاپانی ہو، امریکی ہو، اگر متقی ہے محمد کریم کے قریب ہے. اور یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی قرآن شریف کی کہ خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ابو داؤد شریف میں موجود ہے. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ولیوں کی شان بیان فرمائی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان من عباد اللہ لاناس ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانتهم عند اللہ. اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی بھی نہیں ہیں اور شہید بھی نہیں ہیں، لیکن قیامت کے دن نبی بھی ان کا رتبہ دیکھ کر رشک کریں گے، شہید بھی ان کا رتبہ دیکھ کر رشک کریں گے. ثم ایک آدمی نے بات صحابہ میں سے کسی نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، حضور وہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین یتحابون بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے. ثم قرأ هذه الآیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا. اب ذرا غور کریں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان کا رتبہ دیکھ کے رشک کریں گے. یہ اس امت کی شان ہے. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سوال ہوا کہ وہ کون ہوں گے، فرمایا وہ آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہوں گے. پتہ چلتا ہے آپس میں اللہ کی خاطر محبت کرنا بندے کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ ایسے لوگوں پر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء بھی ریس کریں گے. پھر آپ نے جب قرآن کی آیت یہاں پر فٹ کی اور مزہ آ گیا. الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں والی آیت آپ نے یہاں پڑھ دی. کن لوگوں پر؟ جو اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہوں گے. پتہ چلتا ہے اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرنا بندے کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے. کتنے بندے ہیں حضور جنہوں نے حضرت حضور قبلہ پیر سید امید علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی زیارت کی ہے؟ کوئی ہیں بیٹھے؟ بے شمار. ماشاءاللہ، اللہ کی قسم قرآن کی یہ آیت اور نبی پاک کی یہ حدیث جو ابو داؤد شریف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اس آیت اور اس حدیث کی بنا پر میں یہ بات کرنے لگا ہوں، اپنے پاس سے نہیں. ہم ذوق سے باتیں کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم دلیل سے بات کرنے والے لوگ ہیں. ان دلیلوں کی روشنی میں آپ کو مجدہ سنانے لگا ہوں. اگر آپ نے پیر امید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو محبت کی نظر سے زندگی میں ایک بار بھی دیکھا ہے، اللہ کی عظمت کی قسم آپ اللہ کا ولی بننے کے لیے لائن میں لگ چکے ہیں.
بھائی کیا رشتہ ہے آپ کا ان سے؟ محبت کا رشتہ ہے. اکثریت تو سید ہے ہی نہیں، ان کی قوم کے ہی نہیں ہے، ان کے گاؤں کے بھی نہیں ہیں، ان کے پڑوسی بھی نہیں ہیں، ان کے مالی وارث بھی نہیں ہیں، ان سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں کی ہوئی، صرف اور صرف ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے حبیب کریم کی خاطر. تو اللہ تعالیٰ ان باتوں کو نبھاتا ہے اور ان کی لاج رکھتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے وجبت محبتی. اللہ فرماتا ہے میرے اوپر محبت واجب ہو چکی. اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ہاں وہ اپنے اوپر خود واجب کر لے، شہنشاہ ہے. میں نے اپنے اوپر واجب کر لی ہے محبت. کس کی محبت؟ للمتحابین فیہ، جو میری خاطر آپس میں محبت کرے. میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا کہ میں ان سے محبت کروں گا. وللمتزاورین فیہ، جو آپس میں میری خاطر محبت کرتے ہیں، جو آپس میں میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرنے جاتے ہیں. وللمتجالسین فیہ، جو آپس میں میری خاطر مل کے بیٹھتے ہیں. وللمتبازلین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچہ کرتے ہیں. میں نے اپنے اوپر ان کی محبت واجب کر لی. اس حدیث میں 4 بندے ذکر کیے. المتحابین فیہ، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے. اس کی تشریح پہلے مختصر سی ہو چکی ہے. آگے للمتزاورین فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کو جانے والے. کیوں آئے ہو؟ جی زیارت کرنے. آپ بھی سمجھ لیں، فقیر آدمی کا کام یہ ہے، صحیح شرعی طریقہ روحانی اصول یہ ہے، کسی بھی بزرگ کی خدمت میں جاؤ، پوچھے کیوں آئے ہو، عرض کرو حضور زیارت کرنے آیا. اگر اس کے پلے کچھ ہے انشاءاللہ وہ تمہیں خالی نہیں توڑے گا. یہ جو ہم جاتے ہیں نا، یہ میں طویت لینا ہے، میں دعا کرانا آیا، کچھ بھی نہ بولو عرض کرو میں زیارت کرنے آیا. لیکن یہ نہیں ہے جی زیارت کرنے آیا ہوں جٹے پہ چکے جی وہ بچی بھی مار رہی جی ذرا ایت کی فصل تھوڑی ہوئی ہے، پھر اپنی شرارت کوئی نہ کوئی کر دی، وہ بولا ہوا سارا ضائع. جب زیارت کو گئے ہو تو پھر سچی مچی زیارت کو ہی جاؤ. یہ طریقہ ہے بزرگوں کے پاس حاضری دینے کا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون فیہ، میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ بلایا جائے. بجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، الیوم اذلہم فی ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں اپنی رحمت کے سائے میں ان کو جگہ دوں گا جبکہ میرے رحمت کے سایہ کے سوا آج کوئی سایہ نہیں ہے. یہ موطا امام مالک وغیرہ میں حدیثیں موجود ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ تھا تو وہ کسی بندے کو ملنے گیا. مشکات شریف میں حدیث ہے، کتاب کا نام بتا رہا ہوں. ملنے گیا تو راستے میں اس کو ایک فرشتہ ملا، اللہ نے بھیجا کہ جا ذرا اس کو پوچھ تو صحیح. فرشتہ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں گاؤں میں جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ وہاں ایک اللہ کا بندہ میں نے سنا ہے رہتا ہے، میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. کوئی اور کام بھی ہے، کوئی طویت شویت لینا ہوئے، کوئی اور، یہ میں نے تشریحی لفظ بولا ہے، کوئی اور کام بھی ہے؟ اس نے کہا نہیں اور کوئی کام نہیں. فرشتہ کہنے لگا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور تم اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے ایک بندے کو ملنے کے لیے جا رہے ہو. وہاں پر پہنچو گے تو بعد میں نا اللہ کی طرف سے اعلان سن لو، تمہارے پہنچنے سے پہلے اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. یہاں پھر وہی بات ذرا یاد کرو، یہاں پھر میری درخواست کہ دیکھیں وہ جس بندے کے پاس جا رہا تھا، حدیث میں یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ وہ بندہ سچی مچی اللہ کا نیک بندہ ہے بھی کہ نہیں. اس کا خیال ہے کہ وہ بندہ نیک ہے، حسن ظن ہے.
وہ تو جو ہے سو ہے، اللہ جانے اور وہ جانے، لیکن تیرے ادب اور احترام کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایڈوانس بخش دیا۔ اب حدیث کے الفاظ یہ تھے، آپس میں محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، یہ دو لفظ میں الگ الگ واضح کر رہا تھا۔ تیسرا لفظ ہے آپس میں بیٹھنے والے، وَلِلْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، میری خاطر آپس میں مل کے بیٹھنے والے۔ اب زیارت کو گیا تو جا کے بیٹھا بھی نا، اور زیارت کو نہیں بھی گیا، بھائی پیر بھائی آنڈی گوانڈی بھی تو ہوتے ہیں نا، چلو اج آستانے تے جا کے بیٹھیں گے، راتی بیٹھے رہیں گے، مل کے بیٹھیں گے، حضور دیاں گلاں کریں گے، مرشد دیاں گلاں کریں گے، رب رسول دیاں گلاں کریں گے، قرآن حدیث دیاں گلاں کریں گے، طریقت دیاں گلاں کریں گے، تصور تے صورت دیاں گلاں کریں گے۔ ہوتا ہے ایسا؟ آپس میں مل کر صرف بیٹھنا، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم آپس میں مل کے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہو نا، یا سنگتیں دوستیاں لگاتے ہو، فرمایا المرء علی دین خلیلہ، ہر بندہ اپنے دوست اور اپنے پاس بیٹھنے والے کے مذہب پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، غور کر لیا کرو میرے امتیو، تمہاری دوستی، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے نیکوں میں بیٹھنا نصیب ہو، نیکوں کی دوستی، محبت اور سنگت نصیب ہو۔ ایک بزرگ ہیں سرحد میں، مجذوب بابا، ان کا ایک مرید تھا، تو وہ کسی اپنے دوست کو پکڑ کے نا اپنے پیروں کو پاس لے گئے، چل یار میرے پیروں کو بہنے جا کے ویکھیں تے صحیح نا۔ ادھر جا کے بیٹھا، وہ گھبرا گیا، تھوڑی دیر میں اٹھ کے بھاگ گیا وہاں سے، وہ روکتا رہ گیا، اشاروں سے ایسے کہا میں چل رہا ہوں، اس نے کہا بے، اس نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں، چلا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ پکڑ کے لے گئے، وہ پھر گھبرا کے چلا گیا، تیسرے دن وہ پھر پکڑ کے لے گیا، تیسرے دن وہ بیٹھا 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 اٹھتا ہی نہیں تھا۔ پیر صاحب نے پوچھا بیٹا تم کل بھی آئے تھے، پرسوں بھی آئے تھے، تو چلے گئے تھے، آج تم جا ہی نہیں رہے ہو، کیا چکر ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے سچی بات بتائی تو آپ نے مجھے مارنا شروع کر دیا، اور آپ نے مرید تو مجھے چھوڑیں گے بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی کچھ نہیں کہتا، بات بتاؤ۔ اس نے کہا جی پرسوں میں آیا تھا تو آپ کی جگہ پہ میں نے دیکھا کہ خنزیر بیٹھا ہوا ہے، کل میں آیا تو میں نے دیکھا آپ کی جگہ پہ کتا بیٹھا ہوا ہے، اب میں کتے خنزیر کے پاس کیسے بیٹھتا؟ آج آپ انسان کی شکل میں بیٹھے ہوئے، میں نے شکر کیا میں بیٹھ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، یہ پرسوں آیا تھا تو درویشوں کی صحبت میں جب آیا تو یہ خود خنزیر تھا۔ اور المؤمن مرآۃ المؤمن، حدیث میں آتا ہے مومن کا شیشہ ہوتا ہے، اپنی شکل نظر آتی ہے، شیشہ صاف ہونا چاہیے، شکل نظر آ جاتی ہے۔ دوسرے دن یہ کتے تک پہنچا، تیسرے دن اللہ نے ہماری صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے اس کو انسان بنا دیا ہے، آج یہ ہمارے پاس بیٹھ کے اطمینان پا رہا ہے۔ یہ سنگتیں، دوستیاں، بیٹھنا، یہ اثر دکھاتا ہے۔ یاد رکھ لو، ماں باپ کبھی نشہ نہیں سکھاتے، نشہ نشئی جب بھی سیکھتا ہے نشئیوں کے پاس بیٹھ کے سیکھتا۔ ذکر والوں میں بیٹھو گے ذکر سیکھو گے، نمازیوں میں بیٹھو گے نماز سیکھو گے، اچھوں میں بیٹھو گے اچھائی سیکھو گے، سگریٹ والوں میں بیٹھو گے سگریٹ سیکھو گے، چرسیوں میں بیٹھو گے چرس پیو گے، شرابیوں میں بیٹھو گے شراب پیو گے۔ اثر ہوتا ہے، آپ دیکھتے نہیں، نوجوان کا حال نہیں دیکھتے، کسی کو انجینئر دیکھتا ہے تو لڑکے وہ کہتے میں انجینئر بننا ہے، کہیں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے گھر آ کے کہتا ہے میں ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ فٹافٹ شوق محفل کا چڑھتا ہے، یہ اصل میں یہ مجلس کا رنگ ہوتا ہے۔ کبھی بھی کوئی بندہ ماں باپ سے برائی نہیں سیکھتا۔ یاد رکھ لو، جیسے لوگوں میں بیٹھو گے ویسے ہو جاؤ گے، نیکوں میں بیٹھو گے نیک بنو گے، حتیٰ کہ ولیوں میں بیٹھو گے ولی بنو گے، شیطانوں میں بیٹھو گے شیطان بنو گے۔
ہمارے پاس لوگ اپنے بچوں کو لاتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، میں سب سے پہلے کہتا ہوں اس کی دوستی بدل دو، بیٹا اپنے دوست بدل دو، بس بچہ ٹھیک ہے، اندر کا انسان ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ مٹی کا بت جو ہے نا، یہ جیڑے مینوں مٹی دا ایک بت سدیندے کوڑ مریندے، اندر کرنٹ موجود ہے، کنیکشن غلط ساکٹ میں لگ جاتا ہے، پلگ غلط جگہ پہ فٹ ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی میں دست بستہ تک گزارش پیش کرتا ہوں، اپنی سنگتیں، دوستیاں، رفاقتیں، دوست، برے دوست اپنے دوستوں کو قتل تک کروا دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کرے اچھوں کی یاریاں نصیب ہوں، اور آپس میں مل کے جو اللہ کی خاطر مل کے بیٹھتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں کرنے کے لیے، مرشد کی باتیں کرنے کے لیے، تصوف کی بات کرنے کے لیے، آسماں سجدہ کند بر زمینے کے برو، یک دو نفس بہر خدا بنشینند۔ آسمان اس جگہ پہ سجدہ کرتا ہے جس جگہ پر ایک دو بندے اللہ کی خاطر مل کے بیٹھتے ہیں۔ وَأَيْنَ الْمُتَبَادِلِينَ فِيهَا، فرمایا وہ وَلِلْمُتَبَادِلِينَ فِيهَا، جو آپس میں میرے لیے، میری خاطر ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھوانا پیوانا اللہ کی خاطر۔ سونا، یہ لنگر خانے سنیوں نے ایسے نہیں جاری کیے ہوئے، ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی، ہر بات اس لنگر خانے کے لفظ میں ہی آ گئی، حدیث کی پوری وضاحت آ گئی کہ اللہ کی خاطر خرچہ کرنا۔ ویسے یہ میں بتا دوں، خرچ کرنے والا خرچہ کرے ماشاءاللہ، کھانے والے کو لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ لنگر پہلو پوچھنا ہے، لنگر ہوئے گا کہ نہیں، کی پکا ہے، نہیں سونا، تو اللہ کے رسول کی خاطر جا، اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جانے والے کو اگلا لنگر کھلائے، خدا کی قسم مزہ ہی آ جائے۔ لنگر کے لالچ میں نہ جایا کر۔ حدیث بخاری شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ منافق لوگ عشاء کی نماز پہ نہیں آتے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے دیگ پکائی نا جس میں گوشت ہوا اور زیادہ نہ بھی، تو ہڈی پہ تھوڑی سی بوٹی بھی لگی ہوئی ہو، ان کو پتہ چل جائے تو ہڈی کھانے کے لیے نماز کے بہانے آ جائیں گے۔ اب بتائیے، یہ بخاری میں حدیث ہے کہ بلا یہ حرکت منافقوں والی حرکت ہے کہ نہیں ہے، کہ جن کو حضور علیہ السلام خود تنبیہ فرما رہے۔ ہمارے اوپر جب ایسی چیزیں فٹ ہوتی ہیں نا، اور ہم صحیح اسی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ حدیثیں نا بیان کرتے وقت یا سنتے وقت گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ان کو ہم اپنے اوپر فٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ جو شخص بھی لنگر کے لالچ میں محفل میں آتا ہے، اس حدیث کو سن لے، جو دین سیکھنے کے لیے محفل میں آتا ہے، لنگر آگے سے مل جاتا ہے، اس کو مبارک ہو، کھلانے والے کو بھی مبارک ہے، کھانے والے کو بھی مبارک۔ اللہ ہمیں غیور، با ادب، با عمل بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک لنگر کی میں نے مثال دی ہے، کیا 10 کا نوٹ، 50 کا نوٹ لنگر نہیں ہے؟ اس سے بھی تو کھانا ہی پکتا ہے نا، فروٹ ہی آتا ہے نا۔ تو اگر پیسے کی لالچ ہو تو پھر، اور پیسے مل جائیں تو اٹھ کے چلے جائیں، قرآن حدیث سننا گوارا نہ ہو، ایمان سے بتاؤ یہ وہی بات آتی ہے کہ نہیں؟ وہ دیگ والی بات فٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو پھر یہ دوسروں کو سنانے کے لیے حدیثیں ہوتی ہیں، اپنے لیے نہیں ہوتی؟ سونا، سب سے زیادہ بے اخلاصی آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم اپنے حلقوں میں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے ٹوٹل 2 باتیں عرض کی ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے سنی ہوگا، سیدھی بات، سیدھی بات، عقیدے کے لحاظ سے سنی ہوگا اور عمل کے لحاظ سے متقی ہوگا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یا دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس آستان پاک کو اللہ کریم ترقیاں عطا فرمائے،
اور ہم سب کو، مریدین کو، متوسدین کو، آنے جانے والوں کو فیضیاب کرے اور ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔